أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا. سیدنا انس کیا بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش، اگر تمہیں قدرت ہو، تم اگر کر سکو تو صبح اور شام ایسی کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو، لأحد، کسی ایک کے لیے بھی، ففعل، تو ایسے کرو. یعنی یہی عادت بنا لو، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض کوئی چیز نہ رکھو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا بنیا، بچے، وذالک من سنتی، اور یہ میری سنت ہے، یعنی میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. ومن احب سنتی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے جو ہے وہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرے پاس ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ تعالی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو پکڑ لیا، عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہوگا، فلہ اجر مئۃ شہید، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اب اس کا حوالہ نہیں لکھا مشکات نے، یہ بڑی عجیب بات ہے، مشکات نے اس چیز کا حوالہ نہیں لکھا کہ جس نے آخری زمانے میں، یعنی آخری زمانہ ہم کہتے ہیں نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جس نے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوط رکھا نا، تو وہ کوئی بھی فساد ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو ذکر ہی نہیں ہے آخری زمانے کا، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لیکن نیچے نا شرح میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ کون کون سی جو ہے کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حسن لغیر ہی ہے، یعنی یہ صحیح سے نیچے ہوتی ہے، ضعیف سے اوپر ہوتی ہے. تو یہ حدیث مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ بڑی عجیب حدیث میں نے دیکھی کہ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین جب عمر تشریف لائے، فقال انا نسمع احادیث من یہود، ہم یہ یہودوں سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں، تو عجبنا، جو ہمیں پسند آتی ہے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. افترا ان نکتب بعضها، آپ کیا رائے دیتے ہیں، آپ کی کیا خیال ہے، اجازت دیں اگر، تو کیا ہم اس کو لکھ لیں ان سے. فقال، تو آپ نے فرمایا اموتہوکون انتم کما تہوکت الیہود، کیا تم حیران و پریشان اور سرگردان ہو گئے ہو، یعنی تمہارا کوئی نہیں ہے والی وارث، کہ تم جو ہے یہود جس طرح یہود ہو گئے تھے، ایسے حیران و پریشان تھے حق کے بارے میں، اور نصارہ ہو گئے تھے، ایسے ہو تم کیا. لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس روشن واضح خالص شریعت لے کے آیا ہوں. وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو وہ میری اتباع کے علاوہ کہیں نہیں جاتے، میرے علاوہ ان کا کوئی بس نہ چلتا، میری اتباع کے بغیر وہ میری ہی اتباع کرتے. یہ بھی ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کی باتیں ہمیں بڑی پسند آتی ہیں، لیکن وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، ہمیں ان کی باتیں پسند آتی ہیں، تو باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، یہ بات بڑی اہم ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، وعمل فی سنتی، اور میری سنتوں پہ عمل کیا، وامن الناس، اور لوگ امن میں رہے، بوائقہ، اس کی اذیت سے، اس کے فتنوں سے، دخل الجنہ، تو بس وہ جنت میں داخل ہو گیا. فقال رجل، نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، یہ تو آج کل بہت زیادہ ہے لوگوں میں، یہ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں حلال کھاتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، اپنی سنتوں کو پیروی کرتے ہیں اور فوراً کرتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں، تو سارے جنتی ہیں. تو آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرے بعد صدیوں بعد بھی ایسے چلتا رہے گا، ایسے لوگ آتے رہیں گے، نیک لوگ صالح لوگ آتے رہیں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان
तुम एक ऐसे ज़माने में हो मन तरक मिनकुम उशरा मा उमिर बिही हलका, जो मैं लेके आया हूँ ना उसका तुमने अगर 10वां हिस्सा भी छोड़ दिया ना तो हलाक हो जाएगा जो मुझे छोड़ेगा। सुम्मा याती ज़मानुन मन अमल मिनहुम बिउश्रिन मा उमिर बिही नजा। तो एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि अगर ये दीन पे सिर्फ वो 10% भी काम करेगा ना तो भी जो है वो अ, निजात पा जाएगा। 10वां हिस्सा भी अगर दीन पे अमल करे, बड़ा सख्त होगा वो ज़माना। وعن أبي همامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل। कोई कौम हिदायत आने के बाद गुमराह नहीं होती लेकिन वो झगड़ों की वजह से हो जाती है। ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ये फिर आपने ये आयत पढ़ी ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، उन्होंने तुमसे ये नहीं कही मगर नाहक झगड़े को, बल्कि वो हैं झगड़ालू लोग। इस हाँ जी, तो झगड़े करना ना दीन में हदीसों में ये बड़ी है ना बेबरकती लेके आती है। وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یہ کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ لا تشددوا على انفسکم فیشدد اللہ علیکم، اپنی جانوں پر سختی نہ کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ سختی فرمائے گا۔ اچھا، فإن قوما شددوا على انفسهم، ایک قوم نے اپنی جانوں پہ جو نا وہ ظلم کیا تھا، شدت کی تھی، وشدد اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی شدت کر دی ان پہ۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، تو تم ان کے بقایا جات کو دیکھتے ہو ان کے گرجوں میں اور ان کے عبادت خانوں میں۔ وہ پھر آپ نے کیا کہا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور وہ رہبانیت جس کی بدعت عیسائیوں نے شروع کر دی تھی دین میں، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی لیکن وہ شروع کر دی تھی، اللہ نے اس کو برا نہیں کہا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو وہ عبادت کرتے تھے، رہبانیت کرتے تھے، اس کو برا نہیں کہا، لیکن وہ لوگ کیا فرمائے کہ وہ لوگ جاری نہیں رکھ سکے۔ ایک عمل، کوئی بھی عمل، آپ جب روزے رکھنے کے عمل کہ میں ہر سوموار کو روزہ رکھوں گی، میں 20 کے روزے رکھوں گی، پھر کر نہیں پائیں، تلاوت کا ایسا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر کہ آپ پھر قابو نہیں کر پاتے، پھر وہ کر نہیں پاتے، بس اس کا گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، قرآن کریم جو ہے وہ 5 قسموں پر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اس کے اندر 5 چیزیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ حلال و حرام، حلال اور حرام ہے، وہ محکم و متشابہ، اور محکم آیات ہیں اور متشابہ آیات ہیں، وہ امثال اور مثالیں ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ فاحل الحلال، تو حلال کو حلال سمجھو، وحرم الحرام، اور حرام کو حرام جانو، وعملوا بالمحکم، اور عمل کرو محکم آیات پہ، وآمنوا بالمتشابہ، اور متشابہ آیات پہ ایمان لاؤ بس، واعتبروا بالامثال، اور مثالوں سے، پچھلی امتوں کی مثالوں سے عبرت سیکھو، عبرت لو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ، 3 طرح کے امر ہوتے ہیں شریعت میں۔ امر بین رشدہ فاتبعہ، ایک تو وہ حکم ہے جس کی ہدایت ہونے کیا ہے، جس کو کرنے کی ہدایت دی گئی ہے واضح طور پہ، بین بالکل واضح ہے، تو اس کی تو اتباع کرو، فوراً اس کو عمل کرو اس پہ۔ وہ امر بین غیہ فاجتنبہ، جس کام کی برائی کی گئی ہو اس کو چھوڑ دو۔ وہ امر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ، اور بعض ایسے اوامر ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کام ہے، معاملات ہیں، جس میں اختلاف ہے، تو اس کو اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو، جس کا شبہ ہو اس کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو۔ جی، کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں ملی نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد پھر یہ تیسری فصل آ گئی، تیسری فصل ہے حق فرقے سے جدا ہونے والا شیطان کا شکار ہو جائے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا گروپ سے مسلمانوں کے، وہ جائے گا کہاں پہ، آگ میں جائے گا، تنہا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔